ایک غیر مسلم کی بیٹی نے روزہ رکھا، پھر اللہ کا کیا معجزہ ہوا کہ درخت خود بخود زمین پر اگ گیا اور اس سے دودھ کی ندی جاری ہو گئی، اور پھر اس دودھ سے کس طرح سب نے افطار کیا۔ ایک خوبصورت اور انوکھا واقعہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں جس سے آپ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کسی جگہ ایک غیر مسلم آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو جوان ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے کہا کرتا کہ ہر چیز انسان کے ہاتھ میں ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کسی خدا کو نہیں مانتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے کہتا تھا کہ یہ دنیا بھی خود بن گئی ہے۔ اس کی بیٹی سوال کرتی، تو ہم کیسے اس دنیا میں آئے؟ یعنی کیا خود ہی پیدا ہو گئے؟ اس نے کہا، کوئی تو بنانے والا ہوگا نہیں۔ نہیں، ہمیں کوئی نہیں بنانے والا۔ نہیں، ہمارا کوئی خدا نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں۔ ہمارے ماں باپ ہیں جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے، یعنی انسان ہی انسان کو لانے کی وجہ بنا۔ وہ روز اپنی بیٹی کو یہی پاٹھ پڑھایا کرتا تھا، اور اس نے اس جگہ کے رہنے والوں کو یہی بات بتائی تھی۔ اس لیے وہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہم انسان ہی اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ لوگ لکڑی کاٹنے کے لیے پاس کے جنگل میں جایا کرتے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کو یہ کام سکھا دیا تھا، تو وہ لڑکی اکیلے اس جنگل میں چلی جایا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا دل چاہا کہ وہ جنگل کے آگے بھی جا کر دنیا دیکھے۔ یوں ہی چلتی جا رہی تھی کہ اسے ایک بستی نظر آئی کہ جہاں پر بہت روشنی تھی۔ روشنی دیکھ کر وہ خود بخود اس بستی کے اندر جانے لگی۔ اندر داخل ہوئی تو وہاں پر سب بہت مسکرا رہے تھے اور خوش تھے۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ ان سب کے ہاتھوں میں کھانوں کے برتن تھے۔ ایک دسترخوان بچھا ہوا تھا جس پر کھانے رکھے گئے تھے۔ پھر سب اس دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ سب نے دعا پڑھی۔ ایک عورت نے اس لڑکی کو دیکھا تو کہا، ادھر آؤ بیٹا، تم بھی ہمارے ساتھ افطار کر لو۔ بات تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اسے بھوک لگی تھی، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ کھانے بیٹھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب اٹھے اور امام کے پیچھے کھڑے ہو کر سب نماز پڑھنے لگے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ وہ بس دیکھے جا رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہی عورت اس کے پاس آئی اور کہا، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی، یہاں سے کوئی دور ایک بستی ہے، وہاں پر رہتی ہوں۔ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے آئی تھی تو آپ کی بستی میں اتنی روشنی دیکھی، پھر یہاں آ گئی۔ تم نے بہت اچھا کیا۔ تمہیں پتہ ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کو کیا پتہ تھا کون سا مہینہ ہے رمضان؟ عورت کہنے لگی، رمضان کا مہینہ بہت برکتوں والا ہوتا ہے۔ اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، یعنی ہم سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ابھی جو تم نے کھانا کھایا تھا، اس کھانے کو افطار کہتے ہیں۔ وہ اس کے اچھے رویے اور اخلاق سے بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے کہا، جو بھی ہے مجھے اچھا لگا آپ کے پاس آ کر۔ عورت کہنے لگی، تم ہمارے پاس جب چاہے آ سکتی ہو۔ اس عورت سے مل کر وہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ آج اس کے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ وہ جو دیکھ کر آئی تھی اس نے آج تک ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ماں تو تھی نہیں۔ اس لڑکی کے ذہن میں تھا کہ اس کا باپ اسے بہت مارے گا اور کہے گا، تم کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی، کیا کر کے آئی ہو؟ اب اس کا دل روز چاہنے لگا کہ وہ اس گاؤں میں جائے۔ وہ جنگل میں جانے کے بہانے اس گاؤں میں چلی جاتی اور ان کے ساتھ افطار کرتی۔ ایک دن اس عورت نے کہا، تم کو پتہ ہے ہم سحری بھی کرتے ہیں، اور یہ سحری سورج نکلنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ اس دن اس سے باتیں سن کر اس کا دل جھکنے لگا ایک رب کے حضور۔ ابھی پتہ نہیں تھا رب کون ہے، خدا کون ہے، کیونکہ باپ نے تو پہچان بلا ہی دی تھی۔ ایک دن اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اس کا باپ گھر نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ میں بستی چلی جاتی ہوں۔ جب میرا باپ پوچھے گا تو میں اسے بتا دوں گی کہ لکڑیاں کاٹنے گئی تھی۔ وہ جنگل سے ہوتی ہوئی اس بستی میں آئی تو وہاں پر کوئی بہت ہی نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جو ان سب لوگوں کو کچھ کتاب پڑھا رہے تھے۔ وہ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان بزرگ کو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ دراصل وہ اللہ والے تھے جو اس گاؤں کے سب سے بڑے بزرگ تھے۔ ان کی شخصیت میں کچھ ایسی خاص بات تھی کہ اس پر ایک سحر سا طاری ہونے لگا، یعنی ایک جادو چھا گیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر غور و فکر کے ساتھ آپ کی باتیں سننے لگی۔ آپ کی باتوں میں اس کا دل بہت ہی زیادہ خوش ہو رہا تھا۔
اس کا دل نہیں چاہا کہ وہ وہاں سے اٹھے، اور پھر ایک دم اس کو جھٹکا لگا کہ میں نے تو اپنے باپ کو بتایا ہی نہیں، وہ بہت ناراض ہوگا۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ اللہ والے نے آواز دی، بیٹی ٹھہرو، تم کہاں سے آئی ہو؟ اسی عورت نے جس نے اس کو پہلے دیکھا تھا کہا، اللہ والے یہ بچی ہمارے پاس آتی ہے، 2-3 دن سے آ رہی ہے۔ اللہ والے نے کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ میرے بابا کو نہیں پتا ہے، وہ بہت ناراض ہوں گے۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس عورت نے مجھ سے سحری کی بات کی تھی، اور وہ صبح روشنی نکلنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ یعنی رات میں تو کیا میں رات میں وہاں جاؤں، لیکن میرا باپ مجھے ڈانٹے گا۔ اگر جب یہ سو جائے گا تو میں چپکے سے اس گاؤں میں چلی جاؤں گی۔ اس کا دل بہت مچلنے لگا۔ باپ کے سونے کے بعد وہ اپنے گھر سے نکلی۔ آج اسے کچھ ڈر نہیں لگ رہا تھا، جبکہ جنگل بہت گھنا اور خطرناک تھا۔ درندے بھرے پڑے تھے، لیکن اسے کوئی بھی خوف نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی اسے راستہ دکھا رہا ہے اور اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ اس گاؤں میں پہنچ گئی۔ وہاں پر سحری کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ وہ اللہ والے کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کو دیکھ کر اللہ والے مسکرائے اور کہا، آ گئی تم؟ کیا تم ہمارے ساتھ روزہ رکھنے آئی ہو؟ اس نے کہا، روزہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ والے نے کہا، روزہ جسم کی پاکی ہے۔ ہم اب روزہ رکھ کر اپنے جسم کو تمام برائیوں سے بچاتے ہیں، وہ برائیاں جو ہمیں برباد بھی کر سکتی ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اور یہ مہینہ ہے رمضان کریم کا، جس کے ہم روزے رکھتے ہیں، اور یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اللہ ہمیں وہ انعام دیتا ہے جو کبھی کسی اور کو نہیں ملا۔ اس نے کہا، اللہ کون ہے؟ میرا باپ کہتا ہے کہ ہمارا کوئی خدا نہیں، ہم سب یوں ہی بنے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ ہمارا باپ نہیں۔ وہ پاک ہے ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر برائی سے۔ اور توجہ سے میری بات سنو کہ تمہارا خدا ایک ہے، وہ خدا جو میرا بھی ہے اور سب کا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ وہ بڑے پیار سے آپ کی باتیں سن رہی تھی۔ اس وقت سب نے سحری کا اہتمام کیا تو وہ اللہ والے کے ساتھ بیٹھ کر سحری کرنے لگی۔ اس کو اب آپ کی صحبت میں اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ وہاں سے اٹھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سحری کرنے کے بعد اللہ والے نے کہا، کیا تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ کیونکہ کسی کو اس کی مرضی کے بغیر اپنے دین میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بولی، جی ہاں، میں تو خود پریشان تھی کہ میرا کوئی مذہب نہیں، میرا کوئی خدا نہیں، ایسے کیسے خود کو ہم نے بنا لیا۔ جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں عبادت، آپ کے چہروں پر کتنا سکون ہے، کتنا اطمینان ہے، مجھے اس بات نے بہت خوش کیا ہے۔ اللہ والے نے کہا، تو پھر کلمہ پڑھو گی؟ جی ہاں، میں دل و جان سے کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ اللہ والے نے اسے کلمہ شہادت پڑھا دیا۔ وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اس نے روزہ رکھ لیا، ان کے ساتھ پہلی بار زندگی میں نماز پڑھی۔ اس کے دل میں بہت قرار آیا۔ پھر اس نے اللہ والے سے قرآن پاک پڑھا اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس کا باپ اب تک سو رہا تھا۔ کچھ دن تو اس کے باپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے۔ وہ تو بس چپ چاپ روزہ رکھ لیتی۔ جب باپ گھر پر نہیں ہوتا تو وہ بستی میں چلی جاتی، قرآن پاک پڑھتی۔ اس طرح اس نے رمضان پاک کے روزے گزارنے شروع کر دیے۔ اس کے دل کو اتنا چین و سکون مل رہا تھا، وہ کیا کہتی۔ وہ شخص جب کام سے واپس آتا تو کھانے کے لیے اسے بلاتا، اور وہ کہتی اسے بھوک نہیں، یا میں نے کھا لیا ہے۔ وہ روزے سے ہوتی تھی تو کیا کہتی، جھوٹ بھی یوں ہی بولنا پڑ رہا تھا۔ 1-2 دن کی بات نہیں، یہ ہر دن ہونے لگا تھا۔ اس نے بیٹی سے پوچھا، کہیں بیمار تو نہیں؟ تم کھانا کیوں نہیں کھاتی ہو؟ اس نے کہا، آپ کے آنے سے پہلے کھا لیتی ہوں۔ پہلے تو باپ کا انتظار کیا کرتی تھی، اور اب باپ کے آنے سے پہلے ہی کھانا کھا لیتی ہو۔ وہ چپکے سے سحری کرتی اور روزہ کھولتی تھی۔ باپ کو یہ بات نہیں معلوم ہونے دیتی تھی۔ جب باپ گھر پر نہ ہوتا تو جو قرآن پاک اللہ والے نے اسے دیا تھا اس کو پڑھتی رہتی۔ اس کے پاس کوئی نہ ہوتا تو مسلمانوں کی بستی بھی چلی جاتی۔ اب ایک دن اس کے باپ کے کسی ساتھی نے اس کو جنگل سے دور جاتے دیکھا تو وہ اس کا پیچھا کرنے لگا کہ یہ خدا کو نہ ماننے والی اس بستی میں کیوں جا رہی تھی۔ آدمی نے اس کے باپ سے شکایت کر دی۔
اور کہا تمہاری بیٹی جنگل سے گزر کر مسلمانوں کی بستی کی طرف جاتی دیکھی ہے، ذرا پتہ تو لگاؤ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ باپ جو بیٹی سے پہلے ہی سوال کر رہا تھا جس کا وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہی تھی، ایک دن وہ باہر سے آیا اور کہا بیٹی میرے لیے ٹھنڈا شربت بنا کر لاؤ۔ وہ اس کے لیے شربت بنا کر لائی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا اور کہا یہ لو میرے ہاتھ سے شربت پیو، کتنے دنوں سے ٹھیک طرح سے کھا پی نہیں رہی ہو۔ وہ انکار کرنے لگی تو باپ نے زبردستی کیا اور کہا شربت پیو میرے ہاتھ سے۔ اس کا تو روزہ تھا، وہ کیسے شربت پی سکتی تھی؟ بولی میں نہیں پی سکتی، کیوں اس کو ڈانٹنے لگا اور پھر اس پر ہاتھ اٹھا دیا کہ مجھ سے چھپ کر اور مسلمانوں کی بستی میں جاتی ہو، وہ تمہیں پتہ نہیں کون سی پٹی پڑھاتے ہیں۔ اس نے کہا وہ لوگ کوئی پٹی نہیں پڑھا رہے بلکہ انہوں نے مجھے سیدھا سچا راستہ دکھایا ہے، مجھے بتایا ہے کہ یہ دنیا یوں ہی اپنے آپ نہیں بنی، نہ ہی ہم نے خود کو پیدا کیا ہے بلکہ کوئی خدا ہے جو سب کچھ چلا رہا ہے۔ اس غیر مسلم کو مسلم بیٹی کی بات پر بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا تو کیسے بے مطلب کی باتیں کرتی ہے، تیرے دماغ میں زہر بھر دیا ہے ان لوگوں نے، اب تو تجھے اس کی سزا ملے گی، نہ جانے کیا کر کے بیٹھی ہے، سب سے پہلے یہ شربت پی۔ وہ رونے لگی نہیں نہیں پی سکتی، روزہ ہے میرا، رمضان کا مہینہ ہے، میں روزہ نہیں توڑ سکتی، مارنا ہے تو مجھے جان سے مار دو لیکن میں روزہ نہیں توڑوں گی، کسی حال میں بھی نہیں توڑوں گی۔ تم مسلمان تو نہیں ہو گئی؟ ہاں میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب تو اس کا پارا دماغ پر چڑھ گیا۔ اس نے ایک عورت کو بلایا اور کہا اس کو نہلاؤ، یہ تو ہمارے دشمنوں کے کھانے کھا کر آئی ہے۔ وہ منع کرتی رہ گئی لیکن اس کا روزہ توڑوا دیا۔ وہ بہت روئی، بہت چیخی چلائی، اس نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا ایسا نہ کرو، میں نے دل سے اس مذہب کو اپنایا ہے، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔ اسے غسل دیا گیا کہ جیسے وہ ناپاک ہو، پھر اس کو ایک کالی کوٹھی میں بند کر دیا گیا۔ وہ تو دل سے مسلمان ہوئی تھی، چاہے اس کا باپ گلا کیوں نہ گھونٹ دیتا، اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیتا، جان بوجھ کر ویسا کر رہا تھا تاکہ وہ روزہ نہ رکھے، پر وہ ارادے کی پکی تھی، بغیر سحری کا روزہ رکھ کر نماز پڑھتی، جو کچھ قرآن پاک اسے سکھایا گیا تھا وہ سورت دہراتی رہتی، دل سے دعا کرتی ہے رب ذوالجلال، اے اللہ پاک تو میری مدد کے لیے کسی کو بھیج دے، میں تجھے مانتی ہوں، تیری عبادت کرتی ہوں، تیرے سوا کسی کو نہیں مان سکتی، چاہے تیری راہ میں قربان کیوں نہ ہونا پڑے۔ اب اتنے دنوں سے اللہ والے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے، وہ نہیں آئی ہے، آپ جان گئے کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں ہے، تو آپ نے اسی عورت کو بلا کر کہا کہ وہ جو بلی لڑکی یہاں آتی تھی وہ کافی دنوں سے یہاں نہیں آ رہی۔ جی حضرت، میں بھی دیکھتی ہوں کہ نہ سحر میں آتی ہے نہ افطاری میں، جبکہ ہم کو تو اس کی عادت سی ہو گئی ہے، اللہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ اللہ والوں نے کہا پتہ تو لگانا پڑے گا کہ بچی کسی بڑی مشکل میں تو نہیں ہے۔ آپ نے دعا کی ہے اللہ پاک مجھے اس کا حال بتا دے، آپ نے یہ دعا کی تھی کہ آپ کو نظر آیا کہ وہ ایک اندھیری کوٹری پہ پڑی ہے جہاں کوئی روشنی نہیں، بھوکی پیاسی ہے، روزہ رکھا ہے، اس نے نہ پانی پیا ہے نہ کھانے کے لیے کچھ، آپ کو بڑا دکھ ہوا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ تو سچی مومنہ کی نشانی ہے۔ آپ بستی والوں کے پاس آئے اور کہا اس بچی کو بہت بڑی سزا مل رہی ہے، ہمیں اس کی مدد کے لیے جانا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ والے نے کچھ بہادر لوگوں کو، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں، اپنے ساتھ لیا اور اس لڑکی کی بستی میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب روزہ داروں کا قافلہ اللہ کو نہ ماننے والے جب اتنے سارے لوگوں کو اپنے گاؤں میں آتا دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا حملہ کرو۔ اللہ والے نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ حملہ نہیں کرنا، کیونکہ ہم یہاں پر لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم روزے دار ہیں، روزے کی حالت میں جھگڑنا دور کی بات، ہم بحث بھی کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ بات ایسی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گریبان میں نہیں پکڑیں گے بلکہ سمجھائیں گے کہ کون غلط ہے۔ اس لڑکی کا باپ تکبر سے کہنے لگا غلط تم لوگ ہو، تم لوگوں نے میری بیٹی کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اس کو تم نے کلمہ پڑھانے کی جرت کیسے کی؟ یہ تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو مسلمان کیا، ورنہ یہ تو ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ وہ کلمہ پڑھ لے اور سچے دل سے مسلمان ہو کر نماز روزے کی پابندی بھی کرے، تمہاری بیٹی ایک نیک لڑکی ہے، تمہاری خوش نصیبی ہے کہ وہ کہنے لگا میں نے اپنی بیٹی کو کبھی نہیں کہا کہ خدا ہے، بلکہ تم نے اس کو بتایا کہ خدا ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ ہاں تو میں نے سچ کہا، تم نے میری بیٹی کے دماغ کو بدلا ہے، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔
اللہ والے نے کہا کیوں تم خود سے اس دنیا میں آ گئے؟ تمہارا کوئی ماں باپ نہیں ہے، ان کی کوئی ماں باپ نہیں تھے؟ کیا ہر کوئی اپنے ماں باپ کے ذریعے ہی اس دنیا میں آ سکتا ہے؟ تو سوچو جس نے ذریعہ بنایا ہے وہ کون ہوگا؟ تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے یا اپنے ہاتھوں سے کسی انسان یا جانور کو پیدا کر سکتے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کا کمال ہے؟ وہ آدمی غصے سے بولا، ہاں، انسان اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ میرے اللہ کے سامنے کچھ ایسا کر کے دکھاؤ کہ میں مان جاؤں۔ چلو ایک درخت زمین سے اگا کر دکھاؤ، میں مان لوں گا کہ تم خود ہی اس دنیا میں آ گئی ہو، تمہیں کسی خالق یعنی خدا نے نہیں بنایا۔ معاذ اللہ۔ کہنے لگا، یہ کیسی باتیں کرتے ہو، میں کسی درخت کو زمین سے کیسے نکال سکتا ہوں؟ تم خود تو کہہ رہے تھے کہ انسان بہت طاقتور ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہاں، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، تو چلو نہ ایک پودا ہی پیدا کر کے دکھا دو۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا جواب دے۔ اللہ والے نے کہا کہ تم سوچ رہے ہو نا کہ میں بیج لاؤں گا، زمین میں اس بیج کو گاڑوں گا، پھر وہ سارا عمل کروں گا جس سے کوئی پودا بنتا ہے، پھر پودے کے بعد وہ درخت بنتا ہے جس پر پھل لگتے ہیں، تو یہ تو کافی دنوں کے بعد ہوگا۔ تم نے کیا کہا؟ اپنی بیٹی کو تم نے کیا تعلیم دی؟ ہم سب خود دنیا میں آ گئے، یہ دنیا خود بخود بن گئی، اس کو بنانے والا کوئی خالق و مالک نہیں۔ اپنی بیٹی کو قید خانے سے باہر نکالو، آج دیکھتے ہیں تم سچے ہو یا ہمارا قرآن پاک۔ اللہ والے کے کہنے پر اس نے اپنی بیٹی کو قید خانے سے باہر نکالا۔ اس پر قرآن پاک کی آیت پڑھ کر دم کی اللہ والے نے، تو اس کی حالت کچھ بہتر ہو گئی۔ اللہ والے نے کہا، تمہاری بیٹی ابھی کچھ دنوں پہلے مسلمان ہوئی ہے، تم نے اس کا 3 دن سے کھانا پینا بند کیا ہوا ہے، لیکن اس کی تم اللہ سے محبت دیکھو کہ بغیر سحری کا روزہ رکھا، افطار نہیں کیا، اس نے 3 دن کا روزہ بغیر کھائے پیے رکھا۔ اللہ سے محبت کا یہ عالم اس لڑکی سے پوچھو، تم نے اس کو مارنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ چلو بیٹی، اپنے باپ کو بتاؤ کون ہے وہ اللہ؟ اللہ وہ ہے جس نے مجھے تمہیں سب کو پیدا کیا ہے، اور اسے کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اسے کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ دنیا خود سے وجود میں نہیں آئی۔ وہ آدمی کہنے لگا، میں مانتا ہی نہیں ہوں، چاہے تم ساری دلیلیں، سارے ثبوت دے دو، انسان ہی ہے، کیونکہ کسی وجود کو دنیا میں لانے کا ایک راستہ بنتا ہے، جیسے ہمارے ماں باپ، اور ان کے بغیر کوئی بھی بچہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا، اور یہ کام کسی خدا کے بغیر ہوئی ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ والے نے گاؤں والوں کی طرف دیکھ کر کہا، تم لوگ بھی اس بات کو مانتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ اللہ والے کہنے لگے، چلو کہتے ہو یہ کام کسی خدا کا نہیں، سب کچھ صرف انسان کا ہے، سب کچھ صرف انسان کے بس میں ہے، انسان کے سب غلام ہیں، چاہے جانور ہوں یا پرندے، چاہے وہ پیڑ پودے کیوں نہ ہوں۔ اللہ والے نے کہا، تو ایک پیڑ، ایک ننھا سا پودا تو زمین سے نہیں نکال سکا، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اب تو جاننا چاہتا ہے کہ خدا کون ہے۔ آپ نے دعا کی، اے رب رحمان، اے رب کائنات، تجھے اس عظیم مقدس مہینے کا واسطہ کہ جس پہ قرآن پاک نازل ہوا ہے، جو تیرے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کا مہینہ ہے، یہ کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں، تو بتا دے آج خدا تو ہے، خدا تو ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ سب کچھ تو نے ہی بنایا ہے، تو چاہے تو ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ اب اس بستی میں جو کچھ انہوں نے نہیں دیکھا وہ تو ان کو کر کے دکھا دے، ان اندھوں کو تو دیکھنے والا بنا دے۔ آپ نے دعا کی تھی کہ زمین ہلنا شروع ہو گئی، اور ایک بڑے قد کا درخت زمین سے باہر نکل گیا، نہ کوئی بیج، نہ کوئی پانی، وہ درخت سب کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس آدمی کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے کہا، کیا دیکھتے ہو تم، کس نے کیا یہ کام؟ اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور کہا، اگر تمہارا اللہ اس درخت کو زمین کے اندر سے نکال سکتا ہے تو چلو اس درخت سے کہو کہ یہ دودھ دے کر دکھائے۔ دودھ تو جانور دیتے ہیں، بکریاں دیتی ہیں، گائے دیتی ہے، یہ درخت تو دودھ دے ہی نہیں سکتا۔ تمہارا رب اگر اتنا بڑا قادر ہے تو اس سے کہو کہ اس درخت سے دودھ کی ندی بہا کر دکھا دے، تو میں مان لوں گا کہ اللہ کو کسی کو ثبوت دینے کی حاجت نہیں، بلکہ ہم اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم اللہ پاک کو حکم نہیں دیتے، وہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ اس نے کہا، اے بوڑھے انسان، درخت کو تم نے اگا کر دکھا دیا، چلو ٹھیک ہے، لیکن اب اس سے وہ کام کر کے دکھاؤ جو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے جس کو جس کام پر لگایا ہے وہ اس کا کام ہے۔ اس درخت سے دودھ نکال کر تجھے کیا ثبوت چاہیے؟ تم بات کو ٹال رہے ہو، تم ایک کام نہیں کر سکتے، اس لیے جاؤ یہاں سے، جس کی عبادت کرنی ہے کرو، میری بیٹی تمہارے خدا کی عبادت نہیں کرے گی۔ اس کی بیٹی کے اندر ہمت آ گئی،
اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اس خدا کو مانا ہے، میں تمہارے کہنے پر اپنا مزہ نہیں، میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، تم نے مجھے نہیں پیدا کیا، تم صرف ذریعہ ہو، بنانے والا تو وہ ہے جو سب سے بڑا ہے، وہ پاک ہے۔ انسان، تو نے میری بیٹی کو میرے خلاف کر کے اچھا نہیں کیا۔ اللہ والے نے کہا ہمارا مذہب کبھی بھی ایسی تعلیم نہیں دیتا کہ چھوٹے بڑوں کا ادب نہ کریں، لیکن تو نے اس کے رب کو للکارا ہے، اپنے رب کی شان میں گستاخی تو ہم مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ چل اگر تیری یہی خواہش ہے تو دیکھنا چاہتا ہے اس اللہ کی طاقت، تو اے اللہ اس بے دین کو دین والا بنانے کے لیے اس درخت سے دودھ کی ندی جاری کر دے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کسی کے خیال میں یہ بات نہیں تھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، بھلا ایک درخت سے دودھ کیسے نکلے گا؟ وہ تو جانور دیتے ہیں، ان کا کام ہے، لیکن اللہ والے کی زبانی جو الفاظ ان کے منہ سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کے اس درخت سے دودھ کی ندی بہا دی۔ دودھ بہتا جا رہا تھا۔ اللہ والے نے کہا بس تم کو ایسا دودھ کہیں نہیں ملے گا۔ سب نے اپنے برتن بھرنے شروع کر دیے۔ پوری بستی والوں کے دودھ کے برتن بھر گئے، لیکن وہ دودھ رکا نہیں۔ اس وقت اللہ والے نے کہا چلو افطار کا وقت ہو گیا ہے، میری بستی والوں تم سب بھی دودھ کے برتن بھر لو۔ اس لڑکی نے سب کو برتن لا کر دیے، سب نے دودھ سے برتنوں کو بھر لیا۔ پھر اللہ والے نے دعا مانگی، افطار کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے اذان دی، جیسے ہی اذان دی سب نے روزہ افطار کیا۔ 3 دن کے بعد اس لڑکی نے دودھ سے روزہ افطار کیا۔ افطار کرنے کے بعد اللہ والے نے کہا چلو نماز پڑھ لی جائے۔ اس کے بعد آپ نے امامت کی اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ بستی والے تو بس آپ کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کو اب بھی اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہم نے دیکھ لیا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کبھی ہم نے سوچا نہیں ایسا ہوگا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ والے نے کہا اب کیا کہتے ہو تم لوگ؟ کیا تم لوگ کلمہ پڑھنا چاہو گے؟ ایک خدا کو مانو گے یا اب بھی نہیں؟ وہی زندگی گزارو گے اکڑ کی اندھیرے میں رہ کر؟ لڑکی کے باپ نے کہا میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے ہی ان سب کو بھٹکایا تھا۔ جب میرے پاس یہ علم نہیں تھا تو میں ان کو کیا علم بانٹتا؟ آج مجھے آپ نے روشنی دکھا دی، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں اس بات پر گھمنڈ کرتا تھا کہ ایک انسان کو بہت طاقت ملی ہے اور اس کے بس میں سب کچھ ہے، اور یہ طاقت خود اس کی اپنی وجہ سے ہے۔ پر ایسا نہیں، انسان کو انسان بنانے والا تو ایک ہی رب ہے، جس کو آپ نے مانا اور جس کو میری بیٹی نے مانا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اللہ والے نے ان سب بستی والوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ اس طرح ایک لڑکی کی وجہ سے پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔